علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی مشتاق، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو کچھ کہا اس پر میں یہی کہتا ہوں، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ تو میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حقٌ۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات ہیں۔ وہ اللہ پاک پروردگار جس سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، اور اس رب کا احسان ہے، اس رب کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ بہت ساری بدنامی بھی ہوئی، تو میرے پیارے بھائی وہ خود میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ صحیح بات کو بیان کرتا ہے، حق بات کو بیان کرتا ہے، تو پھر بہت ساری جگہوں سے دعائیں بھی آتی ہیں، بہت ساری جگہوں سے بد دعائیں بھی آتی ہیں، کئی جگہوں سے جو ہے وہ جوتے بھی پڑتے ہیں، اور کئی جگہوں سے پھولوں کے ہار بھی پڑتے ہیں۔ بہرحال جب کام درست ہے، دل مطمئن ہے اور قرآن و سنت کی پیروی ہے، ہمیں یہی چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو، قیامت کے دن ہم سے ہمارا نبی خوش ہو جائے۔ باقی بھلے پوری دنیا ہمیں جوتے مارتی رہے، پوری دنیا ہمیں بدنام کرتی رہے، اس پر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ عرش والا راضی ہوا اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں خوش ہو گئے، تو بس یہ کامیابی ہے۔ اور اگر نبی ناراض ہوئے تو وہ حوض کوثر کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اور دنیا والوں کی خوشنودگیاں حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور بدعات کو جنم دیتے رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آئیں گے حوض کوثر پر، مگر فرشتے روک دیں گے، اور جب فرشتے روکیں گے نبی پوچھے گا کیوں روک رہے ہو؟ جب بتایا جائے گا کہ یہ اہل بدعت ہیں، مطلب اہل گڑنتو ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہیں دھتکار پریں کریں گے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سے خوش ہو جائے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جن سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم ایسے اعمال نہ کریں جن سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ باقی آپ نے کہا کہ مسلک کی پرواہ نہیں کی، تو میرے بھائی میری دعوت اور میرا پیغام اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، وہ بھلے اہل حدیث ہے، وہ بھلے دیوبندی ہے، وہ بھلے بریلوی ہے، مسلک، تنظیم، گروہ، گروپ، ماں باپ دادا، خاندان، قوم، قبیلہ، کاسٹ، ان تمام چیزوں کو ثانوی حیثیت دے دی جائے، ان تمام چیزوں کو ثانوی حیثیت دی جائے۔ جو فرسٹ پوزیشن اور فرسٹ حیثیت ہمیں چاہیے کہ ہم دیں، وہ اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو فرسٹ پوزیشن ہمیں چاہیے کہ ہم دیں، وہ اللہ کی توحید ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی، آپ کے جواب کو، آپ کی بات کو سن کر میں یہ بات کہتا ہوں، دیوبندی رہو، دیوبندیوں تم دیوبندی رہو۔ ہم نہیں کہتے کہ اپنے گھر کے اوپر، اپنی پیشانی کے اوپر اہل حدیث ہونے کا بورڈ لگاؤ۔ بریلویوں تم بریلوی رہو، ہم نہیں کہتے کہ تم بریلویت کو چھوڑ دو، ہم نہیں کہتے کہ تم دیوبندیت کو چھوڑ دو، ہم یہ کہتے ہیں ہر وہ کام چھوڑ دو جو اللہ کی توحید کے خلاف ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے خلاف ہو۔ ہم کہتے ہیں ہر وہ چیز چھوڑ دو جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کہتے ہیں دیوبندی دیوبندی رہو، بریلوی بریلوی رہو، مگر اللہ کے قرآن پہ عمل کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرو۔ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، نبی کا فرمان کہاں پر ہے؟ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، معطا ہے، مستدرک ہے، ابن ابی شیبہ ہے، اور آگے چلتے جائیے۔ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں اپنا مسلک پیچھے کر لو، وہاں اپنی تنظیم کو بھی پیچھے کر لو، اپنے امام کو بھی پیچھے کر لو۔ کیا مطلب؟ اپنے مسلک کو، اپنی تنظیم کو، اپنے خاندان کو، قوم قبیلے کو، مولوی کو، اپنے علاقے کو، گروہ کو، رنگ کو، روپ کو، قومیت کو، ان تمام چیزوں کو بیک کر لو، اور اگر اپنا فرنٹ کرو اللہ کے قرآن کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، ہر وہ کام چھوڑ دو، دیوبندی ہو چھوڑ دو، بریلوی ہو چھوڑ دو، اہل حدیث ہو کے چھوڑ دو، ہر وہ کام چھوڑ دو جو اللہ کی توحید کے منافی ہو، ہر وہ کام چھوڑ دو جو نبی کی رسالت اور نبوت کے منافی ہو، خلاف پڑتا ہو، اور ہر وہ کام اختیار کرو، بھلے وہ معمولی ہے، بھلے وہ عہد پہاڑ جتنا ہے، ہر وہ کام اختیار کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کے قرآن نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا۔ بھلے آپ دیوبندی ہو، اگر آپ کو حدیث مل گئی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نماز کا آغاز ہے، رکوع جاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کے ہے، کرو رفع الیدین، 4 یا 3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا ہے، کرو رفع الیدین۔ یہاں تمہیں تمہارا مسلک روکے گا، تمہیں تمہارا امام روکے گا، تمہیں تمہارا مولوی روکے گا، تمہیں تمہارا فرقہ روکے گا، تمہیں تمہاری تنظیم روکے گی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں پر سب کو بیک کر دو، فرنٹ کرو اللہ کے قرآن کی طرف، نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف۔ میں کہتا ہوں جو دیوبندی دیوبندی ہو کر، جو بریلوی بریلوی ہو کر، جو مسلمان اہل حدیث ہو کر ہر وہ کام چھوڑنے کی کوشش کرے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، بخاری مسلم نبی کے فرمان کے خلاف ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے، کیا کرے؟ کوشش کرے جو اس کتاب قرآن مجید نے بتایا، جو اس کتاب بخاری مسلم ابو داود نے بتایا، وہ دیوبندی ہو کر، وہ بریلوی ہو کر بھی انشاءاللہ پکا پکا جنتی ہے۔